مجھے نیک اولاد عطا فرما، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عمر کا ایک بڑا حصہ گزار چکے تھے۔ شادی کے بعد حضرت سارہ علیہ السلام سے آپ کو کوئی اولاد نہیں ہوئی، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کیا، تو پھر حضرت ہاجرہ سے بھی اللہ نے ایک بڑے عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائی۔ حضرت ہاجرہ سے نکاح کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائی، اور اس بیٹے کو اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت ابراہیم نے ان کا نام اسماعیل رکھا۔ جب وہ ہو گئے تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ان کو ایک وادی میں چھوڑ آؤ، تو غیر ذی زرع وادی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد یہ وادی وہیں ہے جہاں آج کعبۃ اللہ شریف بنا ہوا ہے، اس کے ارد گرد میں یہ وادی تھی، وہاں چھوڑ دیا۔ تو پھر اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام تقریباً 13 سال کی عمر کے ہو گئے، بالغ ہو گئے۔ تب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب عطا کیا۔ کیا عطا کیا؟ خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں اپنے بیٹے کی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو خواب تھا، آپ اس کو سمجھیں، اور جو شخص یہ بات سمجھ جائے گا وہ کبھی پیغمبروں کے ساتھ بغاوت نہیں کرے گا۔ خواب تو آپ کو بھی پڑھتے ہیں، خواب مجھے بھی پڑھتے ہیں۔ بعض لوگوں کی تو اتنی جو ہے پیٹ کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں کہ وہ خواب دیکھے بغیر نیند میں سے اٹھتا نہیں، انہیں ڈیلی خواب دیکھتا۔ اور یہ خواب کا تعلق پیٹ سے بھی ہوتا ہے، ٹینشن مت لیجیے۔ بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جس کو دیکھ کر انسان ڈر جاتا ہے، ہیبت کھا جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا یہ خواب جو تمہیں ڈرا گیا ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ کس کی طرف سے؟ شیطان کی طرف سے ہے۔ اور پھر بعض لوگوں کو اچھے خواب پڑتے ہیں، مدینہ پاک کی زیارت ہو جاتی ہے، کبھی کسی ولی اللہ کی زیارت ہو جاتی ہے، کبھی نبی پاک کی زیارت ہو جاتی ہے، تو پھر حضور ارشاد فرماتے تمہارے یہ نیک خواب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ہمارے خواب میں بعض خواب شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، اور بعض خواب اللہ کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، اور بعض عجیب و غریب ٹیپیکل خواب رہتے ہیں۔ کئی کو دیکھا میں بول کے انہیں سوچتا صبح اٹھ کے، عجیب و غریب خواب رہتے ہیں، نہ ڈراؤ نہیں رہتا نہ خوشی رہتا، کیا کی چلتے رہتی ہے، ایک نئی ریل ٹرین چلے سا چلتے رہتی، وہ رات بھر نیند میں، وہ پیٹ کی بیماری کی وجہ سے رہتے۔ بعض لوگوں کو کھاتے کی سو جانے کی بیماری رہتی تھی، کھاتے کی سو جاتا انہیں، کھاتے کے آگے بیڈ پہ لیٹتا، تو اس کا کھانا ہضم نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے بھی اسے خواب پڑتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ الگ معاملے ہیں، لیکن میں آپ کو عرض کرتا ہوں پیغمبر کا جو خواب ہوتا ہے، پیغمبر کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے، وہ وحی کی ایک صورت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اپنے پیغمبر پر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے کے پاس آئے اور ان سے کہا بیٹے آپ میرے ساتھ چلیں۔ والدہ محترمہ نے پوچھا کہاں لے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں اسے اپنے دوست کے پاس لے جا رہا ہوں۔ کہاں لے جا رہے ہیں؟ دوست کے پاس۔ بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام تو دوست کا نہیں لے جا رہے تھے، خواب دیکھے ذبح کرنے کا، تو اب ذبح کرنے لے جا رہے تھے، دوست کے پاس کیوں بولے؟ خیال آتا لوگوں کو، ارے بھائی نعوذ باللہ من ذالک، نبی اپنے بچے کی تسلی کے لیے غلط بات بولے کیا؟ سنو، پیغمبروں کے تعلق سے ایسا خیال آنا بھی اپنے ایمان کے کمزوری کی علامت ہے۔ گستاخیاں کرنا، بے ادبیاں کرنا، غلط الفاظ لکھنا، بولنا، سننا تو دور کی بات، ایسا خیال بھی آ جائے تو سمجھو ایمان کمزور ہے۔
کیونکہ ہم غلط ہو سکتے ہیں مگر اللہ کا پیغمبر غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھے، پھر انہوں نے کہا کہ میں اپنے دوست کے پاس لے جا رہا ہوں، تو کہا سنو، اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل کہا۔ کیا کہا؟ خلیل۔ خلیل کا معنی ہوتا ہے دوست۔ جب اللہ کہہ رہا ہے خلیل، میرا ابراہیم میرا خلیل ہے، یعنی میرا دوست ہے، تو پھر اللہ ابراہیم علیہ السلام کا کیا ہوا؟ دوست ہوا۔ ولی کا معنی بھی دوست ہوتا ہے۔ اللہ کے دوست جب ولی ہو گئے تو ولیوں کا دوست اللہ ہو گیا۔ تو کہا میں اپنے دوست کے پاس لے جا رہا ہوں، اللہ اکبر، کہا میں اپنے رب کی بارگاہ لے جا رہا ہوں۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو لیے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر چلنے لگے۔ تو راستے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا، بابا مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ ماں کی مامتا تھی، وہاں کہا دوست کے پاس لے جا رہا ہوں۔ اب یہ بیٹے کا سوال ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، بابا مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ تو پھر کہا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے، بالغ ہوئے، سن بلوغت کو پہنچے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لے کر نکلے۔ کہا حضرت اسماعیل نے پوچھا، بابا مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اب جواب سنیے، بڑا لطیف جواب۔ قال یا بنی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے میرے بیٹے۔ کیا کہہ رہے؟ میرے بیٹے، اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، اے میرے دل کے چین و سکون، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے لخت جگر، اے میرے بیٹے۔ ذرا غور کیجئے گا، یہ وہ بیٹا ہے جو بڑی مدتوں کے بعد اور بڑی سماجت کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد، بڑی آرزوؤں کے بعد، بڑی خواہشات کے بعد، بعض روایات میں آتا ہے اولاد نہیں ہوئی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام راتوں کو اٹھتے، مصلی بچھاتے اور اپنے رب کی بارگاہ روتے ہوئے گریہ وزاری کرتے کہ اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے۔ وہ راتوں کے رونے کے بعد جو بیٹا پیدا ہوا، تو سوچو اس سے کتنی محبت ہوگی، اس سے کتنا پیار ہوگا، اس سے کتنی الفت ہوگی۔ ویسے عزیز بیٹے کو اب لے جا رہے ہیں اور بیٹا سوال کر رہا ہے، بابا مجھے کدھر لے جا رہے ہو؟ تو اب حضرت ابراہیم کہہ رہے، قال یا بنی، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو پھر اللہ اکبر، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اپنا خواب سنا دیا۔ تو بیٹے سے پوچھا، بیٹے فانظر ماذا تری، اب بتا تیری کیا رائے ہے، تو کیا کہتا ہے، تیرا کیا کہنا ہے؟ تو پھر بیٹے نے کہا، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ بیٹے نے کہا، اب بیٹا کیا کہا، یا ابتف، اے میرے بابا، اے میرے بابا اے محترم۔ بیٹھ دیکھو، نماز پڑھنے کے لیے بھی باپ اگر لکڑی لا لے، بیٹا کہے گا ارے باپ رے باپ، آج بابا بہت جلال میں دکھ رہے بھائی۔ وہاں محبت کا بیٹا کوئی اظہار نہیں کرے گا، باپ کے غصے کے سامنے بیٹا اپنی ضد پر اڑے رہے گا۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام بتا چکے ہیں، بیٹا میں نے خواب دیکھا، میں تجھے ذبح کرنے والا ہوں اور اسی خواب کی تکمیل کے لیے تجھے لے جا رہا ہوں۔ مگر اب بیٹے کی پیشانی پر بل نہیں، وہ باپ کی محبت تھی، اللہ کی رضا کے لیے اپنے عزیز ترین بیٹے کو ذبح کرنے تیار ہو گئے۔ اور اب یہ بیٹے کا معاملہ ہے۔ بیٹے سے پوچھا باپ نے، بیٹا بتا تیری کیا رائے ہے؟ تو اب بیٹا کہتا ہے، یا ابت، اے میرے بابا، اے میرے ابو جان، اے میرے باپ، آپ جو چاہتے ہیں میرے ساتھ وہی کریں۔ انشاءاللہ، اللہ چاہا تو
اس مصیبت کے وقت میں آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس مشکل گھڑی میں آپ مجھے بے صبرا نہیں پائیں گے، اللہ کی رضا کے لیے میں اس منزل سے صبر کر کے گزر جاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ہوا کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، شیطان آیا، آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا، ابراہیم اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹے کو قربان کر رہے ہو؟ کہا ہاں۔ کیا کر رہے ہو؟ بیٹے کی قربانی کر رہے ہو، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ ذرا زور سے بولے، میں قربانی کا کانسیپٹ سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ قربانی کرنے کا خدا کی قسم کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے، قربانی صرف اور صرف اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے کی جاتی ہے، بس کوئی کانسیپٹ نہیں ہے قربانی کا دوسرا، اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شیطان نے کہا، ابراہیم اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹے کو قربان کر رہے ہو؟ وہ بیٹا جس کے لیے تم نے راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا ہے، وہ بیٹا جس کے لیے تم نے ہزاروں منتیں، ہزاروں تمنائیں، ہزاریں آرزویں کی ہیں، وہ بیٹا جس کو تم اپنی جان سے زیادہ چاہتے ہو، وہ بیٹا جو تمہارا لخت جگر نور نظر ہے، اس کو قربان کرنے جا رہے ہو؟ ابراہیم اس کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کوئی اور چیز کی قربانی کر دو، بیٹے کو کیوں قربان کر رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی وقت شیطان ملعون کے ڈالے ہوئے اس خیال پر آپ نے غور کیا اور کہا، تو مجھے میرے رب کی رضا سے چھڑانا چاہتا ہے؟ کہا، نادان سن، ایک اسماعیل تو کیا، اگر اللہ راضی ہوتا ہے تو ایسے ہزار اسماعیل بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار۔ اللہ اکبر، شیطان ہار گیا ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر۔ تو پھر اب شیطان کیا کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف آیا، اب ان کو بہکانا چاہا، ان کے دل میں خیال ڈالا، ابھی جا رہے ہیں مقتل کی طرف، قربان گاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ قربان گاہ کہاں تھی؟ مینا کے میدان میں۔ یہ مینا کے میدان میں کیا ہوتا ہے؟ آج بھی ہر موسم حج میں، ہر حج کے دن، عرفہ کے دن، یہاں پر کم و بیش 40 لاکھ بکرے اللہ کی رضا کے لیے قربان کیے جاتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے قربان کیے جاتے ہیں، آج بھی یہ واقعہ مینا کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھنے لگے تو پھر اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، ان کو بہکانے لگا، کہا، اسماعیل تم تو چھوٹے ہو، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، تمہارے باپ تم کو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور تمہیں قربان کرنے لے جا رہے ہیں، تمہارا گلا کاٹنا چاہتے ہیں، کوئی اور چیز نہیں ہوگی ان کے پاس اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تمہیں کیوں یہ قربان کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، جب سمجھ گیا کہ یہ خیال شیطان ہے اور میرے کو قربان ہونے سے، اللہ کی رضا پانے سے روک رہا ہے، تو اسماعیل علیہ السلام کہا، نادان، اگر اللہ میری قربانی سے راضی ہوتا ہے اور اگر اللہ مجھے ایسی 1000 زندگیاں بھی دے گا تو میں ہر زندگی میں اللہ کی رضا کے لیے قربان ہونا پسند کروں گا، ہر بار اللہ کے لیے قربان ہونا پسند کروں گا۔ اللہ کی رضا اگر میرے قربان ہونے سے ہو جاتی ہے، ملتی ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے میں 1000 بار قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد شیطان وہاں سے نکلا، حضرت حاجرہ کے پاس گیا، ان کے دل میں خیال ڈالنے لگا، کہا، حاجرہ جانتی ہو ابراہیم بچے کو کہاں لے گئے؟ کہا، ہاں جانتی ہوں، وہ اپنے دوست کے پاس لے گئے۔ کہا، حاجرہ نہیں، وہ اپنے بچے کو قربان کرنے لے گئے ہیں، ابراہیم اپنے بچے کو قربان کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے بچے کو ذبح کر دیں گے۔ کہا، وہ جو باپ اپنے بچے کو اتنی محبت کرتا ہو، وہ کس لیے اپنے بیٹے کو قربان کرے گا؟ تو شیطان کہنے لگا، حاجرہ سنو، ان کو خواب میں بتایا گیا کہ وہ بچے کو قربان کرے، ان کی اس قربانی کی وجہ سے ان کا رب ان سے راضی ہوگا۔ تو حضرت حاجرہ نے سنا، کس کے منہ سے؟
پیغمبر کے منہ سے نہیں، شیطان سے سنا کہ اللہ اسماعیل کی قربانی سے راضی ہوگا، اس لیے ابراہیم اسماعیل کو قربان کرنے لے گئے۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا سن لے، اگر اللہ اسماعیل کی قربانی سے راضی ہوتا ہے، اللہ مجھے جتنی اولاد دے گا اس کی رضا کے لیے ساری اولاد قربان کرنے کے لیے تیار۔